زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ جب حالات بہت تکلیف دہ ہوں اور دماغ میں منفی خیالات بھر جائیں، جنہیں سوچ سوچ کر آپ کا دماغ جواب دینے لگے اور آپ ہمت ہارنے لگیں، تو بس کچھ پل کے لیے یہ بات سوچیں، یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ یہاں ہر شخص کو امتحان کی بھٹی میں خود جلنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ دو لائن یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے، نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں۔ تلخ لہجے، تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فریق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے درجے سے گرا دیتا ہے۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جس طرح خراب غذا انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ مجھے کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں نا، ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔
چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو یا کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکیں تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں۔ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔